فریدہ بیگم نے حیرانگی سے اپنے گھر کے دروازے پر اٹھتے ہوئے شور کو دیکھا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا جب نوابوں کے گھر سے آئی ہوئی گاڑیاں اس کے دروازے کے سامنے رکی ہوں۔ اس وقت باہر ہوتی ہوئی فائرنگ سے اس کا دل دہل گیا۔ جہاں نوابوں کا نام آتے ہی ویسے ہی اس کے چہرے کی رنگت غارت ہو جاتی تھی، وہیں اس وقت اپنے دروازے کے سامنے نوابوں کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یا اللہ خیر! اس نے دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جب باہر وارث شاہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے وارث شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ خیریت ہے سائیں، آپ اس وقت یہاں؟ ویسے ہی نوابوں کے روب و دبدبے سے ہی علاقے کے لوگ پناہ مانگتے تھے، اور اس وقت وارث شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر وہ کیسے خوف زدہ نہیں ہوتی۔ ابھی اس وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر باہر لے آؤ۔ وارث شاہ نے اپنی چادر کا پلو اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے سے کہا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، ہر وقت ہی اس کا دل اپنے بیٹے کی جذباتی طبیعت کی وجہ سے دہلتا رہتا، اور آج اسے 100% یقین ہو چکا تھا کہ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ تبھی وارث شاہ کے عتاب کا نشانہ بننے کے لیے وہ اس وقت اس کے سامنے حاضر تھی۔ سائیں، مجھے بتائیے تو صحیح ہوا کیا ہے؟ اس نے بے اختیار ہی قدموں کے بل بیٹھتے ہوئے وارث شاہ کو روتے ہوئے کہا۔ ابھی اور اسی وقت اندر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ اتنی تیزی سے دھاڑا تھا کہ پوری فضا ہی اس کی دھاڑ کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی۔ گلی کے لوگ اپنے گھروں سے جھانکتے ہوئے باہر دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے گارڈز ہاتھوں میں رائفلز اٹھائے جیسے اس کے حکم کے مطابق تیار کھڑے تھے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک مشغلہ تھا، نہ جانے اسے کسی جرم کی پاداش میں باہر بلایا جا رہا تھا۔ جبکہ اتنی تیز دھار کو سنتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھی اور پلٹ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اندر جا کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ جلدی سے باسم کے کمرے کی طرف بڑھی، جو بھی کالج سے آ کر لیٹی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اس کی سخت نیند سے اسے بیدار کروانا چاہا۔ جلدی اٹھو اور میرے ساتھ باہر آؤ۔ اپنی ماں کا زرد چہرہ اور کپ کپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا کر گئے۔ کیا ہوا ہے اماں؟ اس وقت باہر جانے کا مقصد اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ تبھی نیند سے مندی مندی آنکھیں کھولتے ہوئے وہ ماں کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے باسم، نیچے اترو اور باہر آؤ۔ وارث شاہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ وارث شاہ ہی ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، کوئی قیامت تو دروازے پر نہیں آ گئی اماں؟ اسے ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کے خوف سے کوفت ہوئی تھی۔ خدا کے لیے باسم، میرے ساتھ ضد مت لگاؤ، ابھی میرے ساتھ آؤ۔ فریدہ بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اسے بیڈ سے نیچے اتار دیا، جبکہ آنکھوں میں نیند کا خمار اور بکھرے ہوئے بال لیے اس نے جلدی سے اٹھتے ہوئے اپنی چادر اٹھا لی۔ اماں مجھے بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اماں کے ساتھ ساتھ خود بھی کمرے میں بیٹھ جائے اور دروازہ بند کر دے۔ اسے ہمیشہ سے ہی نوابوں کی اس عادت پر کوفت ہوتی تھی کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو کیڑے مکوڑے تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ ہر شخص اپنے گھر سے خدا کا دیا ہوا رزق کھاتا ہے اور نواب کسی پر خدا نہیں مقرر۔ بس تم باہر چلو، شاہ سائیں کو انتظار پسند نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر داخل ہو جائیں، وہ جانتی تھی کہ وارث شاہ کبھی بھی کسی کے گھر کی دہلیز پار نہیں کرتا، اسی لیے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو اماں، مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ سختی سے چھڑوا لیا۔ اس کی ماں ہمیشہ ہی اس کی اس عادت پر خار کھاتی تھی۔ دریا میں رہتے ہوئے اس لڑکی کو مگرمچھ سے بیر لگانے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ باسم، خدا کے لیے میرے ساتھ آؤ۔ اس بار اس نے باسم کو سختی سے گھسیٹ لیا تھا، جبکہ اپنی ضد پر اڑی ہوئی وہ بھی منہ بسورتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ جب دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اسے حقیقت کا علم ہوا، اس وقت وارث شاہ اور اس کے گارڈز بھی وہیں موجود تھے، جبکہ وارث شاہ کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا کہ وہ خود بھی خوف سے کپ کپا کر رہ گئی۔ اسے اٹھاؤ اور گاڑی میں ڈلوا، اس نے نیا حکم صادر کیا۔ جب اس کے گارڈز جو اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے، وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے باسم کو پکڑنے لگے، جب فریدہ نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا۔ شاہ سائیں بتائیے تو صحیح، آخر کون سی قیامت آ گئی ہے؟ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ تمہارے بیٹے نے میری بہن کا گھر تباہ کر دیا ہے،
میرے بہنوئی کو گولی مار دی ہے اس نے۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا تھا کہ دونوں ماں بیٹی نے دہلتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اپنے بھائی کی لاؤبالی اور غیر ذمہ دار جذباتی طبیعت سے ہمیشہ خوف آتا تھا، اور آج ان کا خوف حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سائیں؟ وہ چیخ پڑی تھی جب اس کی حلق سے نکلتی ہوئی آواز ایک ماں کا درد بیان کر رہی تھی۔ وارث شاہ کو خود بھی اس رسم سے حد درجہ نفرت تھی، لیکن آج اپنی بہن کی زندگی سے مجبور ہو کر وہ یہ قدم اٹھانے پر تیار ہوا تھا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ حق تو یہ تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھڑے کھڑے گولی مار دیتا، لیکن میں نے تمہارے بڑھاپے کا خیال کیا، اور ونی میں تمہاری بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ اگر آج تمہارا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی کھال ادھیڑ دیتا، لیکن آج کے بعد وہ مجھے گاؤں میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے بنا باسم کی جانب دیکھتے ہوئے پیٹھ پھیری جب فریدہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی تھی، شاہ سائیں، خدا کے لیے یہ سب مت کریے۔ اگر ونی میں میری بیٹی کو لے کر جانا ہے تو خدا کے واسطے اس سے نکاح کر لیں، تاکہ میرے دل میں اطمینان رہے کہ وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جا رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی میں کی گئی لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اس لیے اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے التجا کی تھی، جبکہ وارث شاہ کی آنکھوں میں واضح حقارت اتر آئی تھی۔ کیا تمہاری بیٹی سے نکاح؟ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو چکی ہو۔ وہ ابھی بھی غصے سے چیخ رہا تھا۔ آج تک وارث شاہ کو کسی نے اس طرح کا لہجہ اپناتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جس قدر نرم دل تھا، گاؤں کے لوگوں نے اتنا نرم دل سائیں کبھی بھی نوابوں کی نسل میں نہیں دیکھا تھا، لیکن باہر کی تعلیم اور تمدن نے اسے حد درجہ نرم دل اور ان رسموں کے خلاف بنا دیا تھا۔ آج پہل باسم کے بھائی کی طرف ہوئی تھی، اسی لیے اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے رہا نہیں گیا، اور اس کے گنہگار کو وہی تڑپ اور سزا دینے کے لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آج حقیقت میں لوگوں نے اس کے دوسرے روپ کا سامنا کیا تھا، جو حقیقت میں لوگوں کو خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ سائیں، آپ کو اپنی ماں کی قسم، آج ایک ماں کی فریاد مت ٹھکرائیے۔ فریدہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ باسم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ جہاں وہ خود کو بہادر لڑکی تصور کرتی تھی، وہاں اپنے بھائی کی غلطی کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وارث شاہ کا غصہ اور ضد اس وقت اسے بالکل ٹھیک معلوم ہو رہے تھے، جبکہ چادر کے پلو میں منہ چھپائے وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ آج اس کے سارے خواب بکھر گئے۔ اپنی ماں سے بچھڑنے کا دکھ اور اپنی زندگی کو تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر وہ سسکیوں سے رو پڑی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنا باقی تھا، جبکہ فریدہ کی فریاد اور قسم کی لاج رکھتے ہوئے وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ اپنے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مجبور آنکھوں سے اسے حکم دیا تھا کہ جا کر قاضی کا انتظام کرو۔ اپنی ماں کی قسم کو وہ واپس نہیں موڑ سکتا تھا، اور شاید اس لیے اس نے ایک ماں کا دل رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وہ پلٹتے ہوئے اس کے گھر میں بیٹھ گیا، جبکہ اپنی بیٹی کو جلدی سے چادر اڑاتے ہوئے وہ کمرے میں لے کر گئی۔ تمہارے بھائی نے جو کچھ کیا ہے میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن نوابوں کی حویلی میں تم فنی ہو کر جا رہی ہو۔ بس اپنی ماں کی اتنی لاج رکھ لینا کہ وارث شاہ نے تم سے نکاح کیا ہے، جیسے بھی دن ہو گزار لینا، اور پھر مجھے امید ہے ایک دن یہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ اپنی بیٹی کو بے تحاشا روتا ہوا دیکھ کر اس نے ایک بے نام سی تسلی دی۔ وہ ماں تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ نوابوں کی ضد اور اکڑ کے سامنے کوئی نہیں ٹک پاتا، اور آج اسے حقیقت میں اپنے شوہر کی موت اور اپنے بیٹے کی غلط صحبت کے سر پر افسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی غلط صحبت پر وہ ہمیشہ ہی خوف زدہ رہا کرتی، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کی بیٹی کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی اور گواہوں کا انتظام کر لیا گیا، اور اس کا نکاح وارث شاہ سے پڑھوا دیا گیا۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شخص اسے نکاح کے لیے لے کر جا رہا تھا، ورنہ آج تک نوابوں کی حویلی میں یہ رسم نہیں ہوئی کہ ونی میں آئی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لیا جائے۔ وہ اسے اپنی لونڈیاں بنا کر لے جاتے، اور پھر تاعمر ہی وہ ان لوگوں کے گھر ایک نوکرانی کی حیثیت سے زندہ رہتی کہ ان کا جنازہ بھی نوابوں کے گھر سے ہی اٹھتا تھا۔ بوکھلائی ہوئی ماں بیٹی پر بیٹھے بٹھائے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وارث شاہ نے نکاح کے بعد اسے اپنی گاڑی میں ڈالا اور گاڑیوں کا رخ حویلی کی جانب ہو چکا تھا، جبکہ فریدہ روتے روتے دروازے کی دہلیز میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ ایک ریت کی مانند اس کی مٹھی سے سرکتا چلا گیا۔ وہ سب کچھ ہو چکا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب ساری عمر ہی شاید اسے اپنی بیٹی کی ٹوٹی ہوئی امیدوں
اور بکھرے ہوئے خوابوں کا سوگ منانا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر وارث شاہ کو دیکھا تھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، بڑی بڑی آنکھیں جن میں اس وقت غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی، کاٹ دار لب جو اتنی خوبصورتی سے تراشے ہوئے تھے کہ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا، لیکن اس وقت وہ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ حد سے زیادہ سرخ اور سفید رنگ جس میں اس وقت غصے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی، ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، کندھے پر پھیلی ہوئی چادر جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید دوبالا کر رہی تھی، اور مڑی ہوئی مونچھیں، بھری بھری داڑھی۔ شاید وہ اتنا خوبصورت تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی جانب دیکھتی تو دل ہار جاتی۔ کیا ہو جاتا ہے اگر وہ اسے اور وقتوں میں ملا ہوتا؟ اس کے دل نے ایک انجانی سی خواہش کی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور لڑکی بھی بالغ۔ اس عمر میں کسی بھی مرد پر دل ہار جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جبکہ مرد بھی اگر سامنے موجود وارث شاہ جتنا خوبرو ہو تو کوئی بھی لڑکی بری طرح اس پر فریفتہ ہو جائے۔ وہ اگر اس پر بری طرح فریفتہ نہیں ہوئی تھی تو ایک نظر میں اس نے اتنا مان لیا تھا کہ مقابل حد سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ وارث شاہ نے ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کی نظر سامنے شیشے پر موجود تھی، نہ جانے کن انجانی اور انچاہی سوچوں میں وہ گم تھا۔ شاید اس وقت اپنی بہن کی ٹوٹی اور بکھری ہوئی زندگی سے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ باسم کو بے اختیار اپنے بھائی پر غصہ آنے لگا۔ یقیناً اس کے بھائی نے یہ حرکت کرنے کے بعد اس کی ہی نہیں، اپنی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بار پھر اپنی حیثیت اور اپنے بھائی کا گناہ یاد آنے پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، جبکہ مقابل نے پھر بھی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاڑیاں عالی شان حویلی کے سامنے آ کر رک گئیں۔ آج تک فریدہ نے انہی نوابوں کی نوکری چاکری کی تھی، لیکن آج تک اس نے اپنی بیٹی کو نوابوں کی حویلی کی دہلیز بھی پار نہیں کرنے دی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو بھی عزت سے کما کر گھر روٹی دی تھی۔ جب تک ان کا باپ زندہ رہا وہ بھی نوابوں کی غلامی کرتا رہا، جبکہ نوابوں نے اسے اچھا خاصا عزت دار طریقے سے رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف ان کے بچوں کی اچھی دیکھ بھال کی بلکہ فریدہ کو اپنی وفادار ملازمہ کے طور پر گھر میں بھی رکھ لیا، جبکہ آج اس لڑکی کو اس گھر میں ایک الگ ہی حیثیت سے لایا جا رہا تھا۔ وارث کے پیچھے ہی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، باہر رک جانا چاہیے یا باسم کے وارث کے ساتھ حویلی کے اندر آنا چاہیے، لیکن پھر کسی بھی حکم کا انتظار کیے بغیر وہ اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ جب لاؤنج میں اس نے بیٹھی ہوئی شائستہ بیگم کو دیکھا، جس کا وقار اور زیب و آرائش دیکھ کر وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ بیگم سائی نے بھی پلٹتے ہوئے اسے حیرانی سے دیکھا، جبکہ وارث جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے ہلکا سا جھکا تھا۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا، ملازمہ نے جلدی سے پانی لاتے ہوئے اس کے سامنے گلاس پیش کیا۔ گلاس کو اٹھاتے ہوئے اس نے لبوں سے لگا لیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ کیا یہ اس لڑکی کی بہن ہے؟ شاید انہیں حقیقت کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جی اماں سائیں، یہ اس لڑکی کی بہن ہے اور ونی ہو کر یہاں آئی ہے۔ شائستہ بیگم نے حیرت اور غصے سے باسم اور پھر وارث کی جانب دیکھا۔ کیا تم میں اتنی غیرت نہیں رہی کہ اپنی بہن کے گنہگار کا بدلہ اس کے سینے میں گولی اتار کر لو جو تم عورتوں کا سہارا لے کر آئے ہو؟ باسم ان کے لہجے سے ہی کپ کپا گئی تھی۔ اس نے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا لیے، جبکہ وارث نے ایک شرمندہ سی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ وہ اس وقت گاؤں میں موجود نہیں ہے۔ گاؤں میں موجود نہیں ہے تو تمہیں اسے گاؤں میں ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ اگر یہ لڑکی بھی یہاں پر نوکرانی کی حیثیت سے آ گئی ہے تو کچھ غلط نہیں ہوا، لیکن مجھے وہ لڑکا بھی ہر حال میں چاہیے۔ باسم کو ان کی سوچ پر افسوس ہوا، جبکہ وارث نے انہیں دیکھتے ہوئے سر جھکا لیا تھا۔ میں اس لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسے ونی کر آیا ہوں۔ یہ ونی ضرور ہو کر آئی ہے لیکن میرے نکاح میں ہے، جبکہ یہ ایک ایسا بم تھا جو شائستہ بیگم کی سماعتوں میں پھوڑ دیا گیا۔ وہ غصے اور حیرت سے پلٹیں اور کتنی ہی دیر وارث کو دیکھتی رہ گئیں، جیسے انہیں اپنے بیٹے کی تربیت پر یقین نہیں آیا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا ہے، کیا وہ درست ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر اس کی تصحیح کی۔ جی اماں سائیں، میں نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ وارث نے ایک بار پھر نظروں کو جھکا لیا۔ گلاس اٹھاتے ہوئے
انہوں نے اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہوئے گلاس فرش پر دے مارا تھا، جبکہ کانچ ادھر ادھر بکھرتا چلا گیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی وارث، میں اس لڑکی کو ونی میں نہیں بلکہ میرے سینے پر مونگ دلنے کے لیے لے آئے ہو، یعنی یہ لڑکی میری بہو کی حیثیت سے حویلی میں موجود ہے۔ اس کی ماں نے مجھے آپ کی قسم دی تھی اور اس سے نکاح کرنے کی التجا کی تھی۔ ویسے بھی فریدہ ہماری پرانی اور وفادار ملازمہ ہے۔ اس نے اپنی جانب سے ایک ہلکا سا جواز پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میری قسم دی گئی تھی تو ابھی میری قسم کی لاج نبھاتے ہوئے تم نے نکاح کر لیا ہے، لیکن میرا حکم ہے کہ تم اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دو، اس نے کہا، اور باسم کا دل دھڑک اٹھا۔ کیا ہوتا اگر وہ شخص اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دیتا؟ یقیناً اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ نہیں اماں سائیں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میں خود ونی اور طلاق کے سخت خلاف ہوں۔ پہلے یہ لڑکی ونی ہو کر یہاں آ چکی ہے، لہٰذا اب اسے طلاق دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے زندگی میں شاید پہلی بار اپنی ماں کا حکم جھٹلایا تھا، جبکہ شائستہ بیگم کے چہرے کی رنگت سرخ ہو چکی تھی۔ تو پھر یوں کہو کہ تمہاری رگوں میں ماں کے دودھ اور نوابوں کے خون کی تاثیر نہیں رہی۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں اسے گالی دی تھی، جبکہ وارث شاہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آپ میرے خون اور میری وفا کو گالی نہیں دے سکتی۔ وہ غصے میں مٹھیاں بھیجتے ہوئے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مجرم کو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، چاہے وہ لڑکا مجھے پاتال سے ہی ڈھونڈ کر نکالنا پڑے۔ اس نے قسم کھائی تھی اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے حویلی سے باہر چلا گیا، جبکہ باسم وہیں کھڑی کھڑی کپکپاتی رہ گئی۔ اس حویلی میں آنے کے بعد اسے اپنی حیثیت اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ مستقبل میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ شاید مقدر اسے اذیتوں میں مبتلا کرنے والے تھے جن اذیتوں سے وہ واقف ہی نہیں تھی۔ شائستہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اسے بالوں میں کھینچا اور گھسیٹتے ہوئے اسے کچن میں لے کر گئی تھیں۔ انہوں نے ملازماؤں کو حکم دے دیا تھا کہ آج کے بعد گھر کے سارے کام کاج یہ لڑکی کرے گی۔ اندرون خانے میں کوئی بھی ملازمہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گی، جبکہ اتنی تحقیر اور درد کی شدت سے وہ کچن کی دہلیز میں ہی بیٹھ کر سر گھٹنوں میں رکھ کر روتی رہی۔ وہ واپسی کے لیے پلٹ چکی تھی، جبکہ ملازموں نے ایک نظر افسوس سے اس پر ڈالی اور پھیر لی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر کچن کی دہلیز میں بیٹھ کر روتی رہی اور پھر اٹھ کر ملازموں کے ساتھ کام میں جت گئی۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ کام ہی اس کا مقدر ہے جس سے منہ پھیرتے ہوئے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، لیکن اس وقت بھی اسے اپنی ماں اور بھائی کا خیال بری طرح ستا رہے تھے۔ شام تک وہ بری طرح کام میں جھتی رہی، جبکہ ملازمہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ صرف رات میں ہی وہ نواب کے کمرے میں جا سکتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے رات میں کبھی بھی نواب کو اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اسے دستیاب رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی ونی ہو کر آئی ہے۔ اسے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مقدر نے اب یہ ذلت اس کے حصے میں ڈال دی تھی جسے اسے ساری عمر لے کر چلنا تھا۔ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ اپنی قسمت کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی، جبکہ پورے گاؤں میں بری طرح اس نے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کا غصہ اور کی گئی بات اس کی انا پر بری طرح چوٹ کی طرح پڑے تھے، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے لیے الفاظ استعمال کرے۔ شہر بھر میں اس کے آدمی شعیب کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ شعیب کے گھر کے باہر بھی ناکہ بندی کر دی گئی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے گھر نہیں آ سکتا تھا، جبکہ فریدہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے بعد مصیبت اس کے سر سے ٹل گئی ہے، اپنے بیٹے کو ایک بار پھر اس طرح تلاشتا ہوا دیکھ کر بپھر پڑی۔ وہ کسی بھی صورت شعیب کو نہیں کھو سکتی تھی، پہلے ہی اس نے باسم کو کھو دیا، اور یہ بات نوابوں کی شان کے خلاف تھی کہ وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ اپنی چادر اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وہ نوابوں کی حویلی کی طرف چل پڑی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اگر باسم ونی ہو کر چلی گئی تھی تو اب نوابوں کو شعیب سے دستبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ گارڈز کی منت سماجت کرتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تو شائستہ بیگم اس وقت رعنت سے بھرے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے باہر آئی۔ باہر آتے ہی فریدہ کو انہوں نے لپکتے ہوئے دھکیل دیا تھا۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم اپنے گندے قدم حویلی کی جانب بڑھاؤ، میں تمہیں زندہ جلا دوں گی۔ جبکہ وہ جو شام کے سائے پھیلتے ہی وارث شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، ایک بار پھر
نیچے شور کی آواز سنتے ہوئے کمرے سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی، جبکہ لاؤنج میں اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں ایک بار پھر اپنی عزت کو نیلام کرنے کے لیے اس حویلی میں موجود ہوگی۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ نہ جانے کیوں ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جبکہ اس کی ماں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ خدا کے لیے بیگم سائیں، ایسا مت کریے، میرے بیٹے کو بخش دیں۔ اب تو باسم بھی ونی ہو کر آپ کے بیٹے کے ساتھ آ چکی ہے، تو میرے بیٹے کی جان بخش دیں۔ جبکہ انہوں نے قدموں سے اسے دور دھکیل دیا۔ اٹھ جاؤ میرے قدموں سے اور اپنا غلیظ وجود لے کر چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کروا دوں گی۔ نواب حقیقت میں خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ اب یہاں اس کا حوصلہ اور ہمت دونوں ہار چکے تھے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے تڑپتے ہوئے سیڑھیاں اتر آئی اور جلدی سے فریدہ کو سہارا دیتے ہوئے اپنے قریب کھڑا کر لیا۔ خدا کے لیے بیگم سائیں، ایک عورت ہو کر ایک عورت پر رحم کھائیے۔ وہ پھنکار اٹھی تھی، جبکہ فریدہ نے خوف اور حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آج تک نوابوں کی حویلی میں کسی ملازمہ نے اتنی جرأت نہیں کی، اور نہ ہی کسی نے اس لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، جبکہ شائستہ نے حیرت اور غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ؟ آپ انسانیت کو بھول چکی ہیں اور مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے زبان چلاؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی، جب داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے وارث شاہ نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ماں کے سامنے اس لہجے میں بات کرے گی، جبکہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب پلٹی تھی۔ بہت خوب، یعنی اب یہ دن بھی دکھانا باقی تھے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری پرورش پر وارث، اور اس بات پر کہ تم حویلی کے نواب ہو۔ انہوں نے ایک گہرا طنز کیا اور وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ سختی سے اسے بازو سے تھامتے ہوئے وہ گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہی لے گیا، جبکہ اس کی کالی سیاہ چادر وہیں لاؤنج میں بکھری رہ گئی۔ شاید وہ بھی اپنی بے اعتنائی پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو اس حال میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر فریدہ تڑپتے ہوئے قدم واپسی کے لیے اٹھا کر حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس آنے والی قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اور یہیں کھڑے کھڑے مر جائے۔ اپنے دونوں بچوں کا دکھ اسے اندر سے گھائل کر چکا تھا۔ حویلی سے نکلتے ہوئے ایک ماں اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہی تھی، جبکہ ایک ماں اس لڑکی کی چیخو پکار کو سنتے ہوئے اپنے کلیجے میں ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو بھی تو علم ہونا چاہیے تھا کہ بیگم سائیں کے سامنے زبان چلانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وارث نے سختی سے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لا کر پھینکا، جبکہ اس کی چادر لاؤنج میں ہی گر چکی تھی۔ اس وقت وہ اپنے خوبصورت نشیب و فراز کے ساتھ اس کے سامنے تھی، جبکہ یوں سختی سے کھینچے جانے کی وجہ سے اس کے بال بھی کھل کر اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ اوندھے منہ بستر پر گر پڑی، جبکہ وارث نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ شاید اس وقت سے جب وہ اس کے نکاح میں آئی تب تک اب اس نے اسے فرصت سے دیکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پتلی کمر پر لہرا رہے تھے۔ بل کھاتا ہوا وجود اس قدر پرکشش تھا کہ کالے لباس میں اسے باغور دیکھتا رہ گیا۔ جب وہ پلٹی تو وارث کو یوں معلوم ہوا جیسے ایک پل کے لیے اس کے دل میں موجود سارے جذبات پلٹ آئے تھے۔ اس کی بڑی خمار آلود نگاہیں اپنی بے بسی پر رو رہی تھیں، جبکہ ان میں اتری ہوئی خماری وارث شاہ کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ پتلی ناک میں پڑی ہوئی لونگ اور خوبصورت گلابی کپکپاتے ہوئے لب اسے حیرت میں مبتلا کر رہے تھے، جبکہ لبوں کو سختی سے خود میں بینچ کر وہ اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر اس وقت اس کے ذہن میں کچھ تھا تو وہ اس کی تھوڑی پر چمکتا ہوا تل تھا، جو بری طرح وارث شاہ کو اپنی جانب اٹریکٹ کر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جب ایک پل کے لیے اس کے دماغ میں ایک بار پھر ماں کا خیال اتر آیا، جب اس نے کھینچتے ہوئے اس کے نازک گال پر تھپڑ دے مارا اور وہ خوف اور درد سے چیختے ہوئے بلبلا پڑی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ بکھرتے ہوئے اس کے قدموں میں گری تھی، جب شائستہ بیگم کے کلیجے میں ٹھنڈک اتر آئی۔ یقیناً اس لڑکی کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، صرف ایک تھپڑ، اس سے زیادہ وہ کچھ کر ہی نہیں پایا، اور اس وقت ہی اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ مجبوریوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ورنہ اسے ایک نظر میں ہی علم ہو چکا تھا کہ سامنے موجود لڑکی
صرف سراہے جانے کے قابل ہے، چاہے جانے کے قابل ہے۔ وہ یوں رون دینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک حسن پرست انسان تھا۔ حسن کو خراج تحسین پیش کرنا نوابوں کے خون میں شامل ہے۔ اپنے سگریٹ اٹھاتے ہوئے وہ ٹیرس کی جانب چلا آیا۔ کتنے ہی سگریٹس کو دھوئیں میں تبدیل کر کے اس نے اندر کے غبار کو کم کیا تھا۔ ایک جانب سے سسکتی ہوئی سونیا جو واجد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ ایک جانب وہ لڑکی جو بے قصور تھی۔ بھلے ہی محبت نے ابھی اس کے دل پر دستک نہیں دی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی کا بے قصور وجود اسے ضمیر کے بوجھ کی صورت میں اپنے دل پر اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ٹیرس پر کھڑا رہا۔ جب واپس کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کی پانتی سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فرصت سے اس کے نرم و نازک وجود کو دیکھا۔ ملازمہ کو کمرے میں بلاتے ہوئے اس نے رات کا کھانا کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت اتنی مغز ماری ہو چکی تھی کہ وہ نیچے جا کر ایک بار پھر اپنے دماغ کو خراب نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں عجیب کشمکش اور جھجک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہمدرد طبیعت کی وجہ سے اس لڑکی کی جانب اس قدر مائل کیوں ہو رہا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ وہ بے قصور ہے اور کسی اور کے جرم کی سزا اسے دی جا رہی ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ ایک مقدر رشتے میں باندھ چکی ہے جس کی کشش اسے بار بار اس کے قریب کھینچ رہی ہے۔ وہ کوئی عام جاہل نواب نہیں تھا، بلکہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا جس نے نوابی اور سرداری کی مسند سنبھالتے ہی خود سے یہ حل کیا تھا کہ وہ کسی بھی بے قصور پر ظلم نہیں ڈھائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہر رسم کا خاتمہ کرے گا جس میں کسی مجرم انسان کی بجائے کسی بے قصور پر ظلم ڈھایا جائے، اور اسے اپنی ہی بنائی ہوئی پالیسی کو توڑنا پڑا، صرف اور صرف اپنے ماں کی حکم کی تعمیل کے لیے، کیونکہ دنیا میں شائستہ بیگم کا حکم اس کے لیے اولین ترجیح رکھتا تھا۔ وہ کسی بھی معاملے سے پھر سکتا تھا، لیکن ان کے حکم سے دستبرداری اسے موت کے مترادف نظر آتی، کیونکہ وہ اپنی ماں کی عزت اور ان سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرتا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے سوچتا رہا جو شاید دن بھر کی تھکن اور سخت رویوں کو جھیلتے جھیلتے اس وقت دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر وارث کے تھپڑ کے نشان موجود تھے۔ تھپڑ کی شدت اتنی سخت تھی کہ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ چکا تھا، جس سے رستا ہوا خون اس کے چہرے پر ہی جم چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بمشکل 22 سال کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے ٹرے اس کے کمرے میں لا کر رکھ دی۔ اماں سائی نے کھانا کھا لیا ہے؟ اس نے جاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا تو اس نے پلٹ کر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی نواب سائیں، انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا، یعنی آج کسی نے بھی ڈائننگ ٹیبل کا رخ نہیں کیا۔ اس وقت سونیا عدت میں تھی اور عدت کے مطابق اسے اپنے گھر میں ہی رہنا تھا۔ عدت کے بعد اس کا ارادہ تھا کہ وہ سونیا کو جا کر اپنی حویلی میں لے آئے گا۔ سونیا کی شادی چند سال پہلے ہی ہوئی۔ واجد ہٹ دھرمی اور ضدی طبیعت کا شخص تھا جس نے اپنے خلاف بڑے بڑے لوگوں کو دشمنی پر اتارا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سونیا اس سے محبت کرتی تھی، اور صرف سونیا کی محبت کے پیش نظر انہیں واجد کا پرپوزل قبول کرنا پڑا۔ اب واجد خان کی بیوی تھی اور اس کے ساتھ ایک محبت بھری زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے اس کی محبت بھری زندگی کو کس کی نظر لگی جو واجد کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کسی دشمنی کی بنا پر ہے یا کسی کی غلطی کے نتیجے میں۔ واجد کی موت ہوئی ہے یہ سچ تھا کہ ساری زندگی اس کی پہلی ترجیح اس کی ماں اور اس کی بہن ہی رہی، لیکن وہ لوگ ابھی بھی اسے نوابی اور سرداری کے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور وجہ تھی اس کی ہٹ دھرم طبیعت۔ شاید شائستہ بیگم کو یہ لگتا تھا کہ ظالمانہ رویہ اور سفاکیت ہی سربراہی اور بہادری کی جڑ ہے۔ اگر ان کے بیٹے میں یہ باتیں نہیں پائی جاتی تو وہ سرداری کرنے کے لائق نہیں ہے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ آج تک کسی پر بے جا ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی جو کچھ اس نے کیا وہ صرف اور صرف شائستہ بیگم کے حکم کی پاسداری تھی۔ اس لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کتنے ہرن جو اس کے دل میں ابھر آئے، لیکن وہ ان سب کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ باسم مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا
اور پھر فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے سیدھی ہو گئی۔ نہ جانے کتنے وقت وہ روتے روتے یہیں سر ٹکا کر آنکھیں موند کر پرسکون ہونے کی کوشش میں مکمل نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، جبکہ اب اسے اس شخص کو ایک بار پھر سامنے دیکھ کر خوف لاحق ہو رہا تھا۔ اٹھو اور کھانا کھا لو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کا نام کیا ہے۔ اس وقت غصے میں اس کا نام جاننا ہی بھول گیا۔ اس کا لہجہ اس وقت بھی سنجیدہ تھا، لیکن وہ بے حد نرمی سے بات کر رہا تھا۔ باسم کو حیرت ہوئی۔ اس کی شخصیت اس کے سامنے جس طرح کھلی تھی، اسے وہ ایک ظالم اور جابر سربراہ سمجھ رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ اس کے سامنے ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ باسم کو یوں اپنی جانب حیرت سے تکتا پا کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی جانب رخ کرتے ہوئے چلا گیا۔ اس کا اشارہ یہی تھا کہ وہ آ کر کھانا کھا لے۔ باسم کو بالکل بھوک نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ انکار نہیں کرنا چاہتی تھی، یا شاید اسے بھوک کے باوجود اس وقت کھانے کی طلب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتے ہوئے منہ دھونے چلی گئی۔ منہ ہاتھ اچھی طرح دھونے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وارث ابھی تک اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آہستگی سے جھجکتے ہوئے وہ نیچے بیٹھنے لگی، جب اس نے سختی سے اسے ٹوک دیا۔ تم نیچے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ ادھر اوپر آ جاؤ۔ وہ شخص اسے حیرت پر حیرت زدہ کیے جا رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے حقیقت میں افسردگی ہے۔ ابھی اس وقت وہ اتنا دباؤ میں تھی کہ وہ جو کچھ اسے کرنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بس خاموشی سے کرتی جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر اس شخص کو جواب دے دیتی۔ آہستگی سے ہلکے ہلکے لقمے توڑتے ہوئے وہ حلق سے اتارنے لگی اور کچھ دیر کے بعد پانی پی کر اٹھ گئی۔ بیڈ پر لیٹ جاؤ اور اب آرام کر لو۔ اس نے کھانے کے برتن وہیں چھوڑ دیے اور لیپ ٹاپ اٹھائے خود صوفے پر کمر ٹکانے آرام دہ حالت میں بیٹھ گیا، جب اس کے لیے اس نے نیا حکم صادر کیا تھا، اور اس حکم کو مانتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر اس کی جھجک کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی اور پھر سونے کی کوشش میں وہ حقیقت میں نیند میں اتر گئی، جبکہ اس کی بھاری سانسوں کی آواز سنتے ہوئے وارث پرسکون ہو گیا تھا۔ سوچ نے اسے نئے طریقے سے گھیر لیا تھا۔ نہ جانے شاہ بیگم کو پرسکون کرنے کے لیے اس ایک معصوم لڑکی پر اور کتنے ظلم کرنے پڑتے۔ اسے ہرگز اس نوابی اور سرداری کی گھٹیا اور مغرورانہ سوچ پر فخر اور ستائش نہیں تھی، بلکہ وہ اس چیز سے ہمیشہ افسردہ اور شرمندہ رہا کرتا۔ اگلا ہر دن باسم کے لیے ڈھیروں مصیبتیں لے کر آیا۔ شائستہ بیگم اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتی تھیں، جبکہ وہ اس کے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے اس قدر مصروف تھا کہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا، جبکہ باسم ایک قید خانے میں آ چکی تھی۔ شائستہ بیگم اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتی، ملازموں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی، حتیٰ کہ پورا دن اسے کھانے کے نام پر صرف چند باسی نوالے دیے جاتے، جبکہ رات کو وہ کھانا وارث کے ساتھ ہی کھایا کرتی تھیں۔ ابھی وارث اور اس کے درمیان کسی طرح کی بات چیت کا تبادلہ نہیں ہوا، بس وارث کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات چیت اس سے کر لیا کرتا۔ وہ اس کے جواب میں آہستگی سے کچھ کہہ دیتی، جبکہ وہ کمرے میں اپنی علیحدہ شخصیت کے ساتھ اس پر آشکار تھا۔ باسم کو ہمیشہ ہی اس بات پر حیرت ہوتی کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے جس قدر مغرور اور اکڑ بھرے لہجے میں اسے مخاطب کرتا ہے، کمرے میں اس کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ نہ ہی اس پر کسی قسم کے مغرور رویے کا اظہار کرتے ہوئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، اور نہ ہی اسے اپنی کسی بیجا خواہش کا نشانہ بناتا ہے، جبکہ ابھی بھی اسے شائستہ بیگم کے سامنے دھتکارنے سے باز نہیں آتا، اور شائستہ بیگم چاہے جس طرح کا مرضی سلوک کریں، وہ بس خاموشی سے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ دوسری جانب وارث کو اندازہ ہو چکا تھا کہ شائستہ بیگم کی سربراہی میں وہ کس قدر برے رویے کا شکار رہتی ہے۔ شائستہ بیگم اس کے ساتھ جو رویہ اپناتی ہیں وہ کوئی اپنے بدتر غلاموں کے ساتھ بھی نہیں اپناتا۔ اسے ملازموں کے سامنے جس قدر ذلیل و رسوا کرتی ہے، اس طرح کوئی بھی لڑکی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن اس روز کے بعد وہ کبھی بھی شائستہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں کہتی، جبکہ شائستہ بیگم تو اب اس پر ہر طرح سے غالب تھی۔ اس روز بھی وہ شائستہ بیگم کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ جب شائستہ بیگم نے چائے اس کی جانب پھینکتے ہوئے اس کی گردن پر ہی جلا ڈالی، گردن کے ساتھ ساتھ اس کا کندھا بھی جل چکا تھا۔ جب وہ پھرتی سے پیچھے ہٹی، اس کی چیخ نے ملازموں کے ساتھ ساتھ وارث کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کمرے سے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے وہ تیزی سے اس کی جانب لپکا۔
اماں سائیں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس روز اس نے پہلی بار انہیں ٹوکا تھا۔ یہ اسی لائق ہے، میری چائے میں چینی ڈال دی اس نے، حالانکہ یہ جانتی ہے کہ میں پھیکی چائے پینے کی عادی ہوں، جبکہ کچھ دیر پہلے شاہ بیگم نے اسے خود ہی کہا تھا کہ اس کی چائے میں چینی ڈال کر لے آئے۔ وارث انہیں دکھ اور حیرت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے باسم کو کمرے میں بھیج دیا۔ جب وہ شدت سے کمرے میں آتے ہوئے رو پڑی تھی، خدا کے لیے اماں سائیں، اس طرح کا ظلم مت کیا کریں، میں خود ہی اسے اچھی طرح نپٹ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آج کل اس کی زیادہ طرفداری کر رہے ہو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی وارث۔ انہوں نے وارث کو ہی لتاڑ ڈالا۔ وہ کبھی بھی بات سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ خدا کے لیے اماں سائیں، رحم کریں خود پر اور اس لڑکی پر، خدا کی پکڑ بہت سخت ہے۔ وہ اپنے اصلی رویے میں لوٹ آیا تھا۔ آج اسے بے حد دکھ ہوا تھا اس لڑکی کے لیے۔ اس کی ماں اس حد تک بھی جا سکتی تھی، جبکہ شائستہ بیگم بس قہر بھری نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ باسم کے پیچھے ہی کمرے میں آیا۔ جب وہ بیڈ پر اسے لیٹی ہوئی دکھائی دی، رونے سے اس کی آنکھیں شدت سے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ اس کا جسم آہستہ آہستہ لرز رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کروٹ اپنی جانب بدل لی۔ جب اس کی گردن پر واضح سرخ رنگ کے دھبے اسے مزید دکھ میں مبتلا کر رہے تھے۔ خدا کے لیے شاہ سائیں، مجھے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وارث کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ جو ہمیشہ اس کے سامنے چپ رہا کرتی، آج اس کا ضبط جواب دے گیا۔ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا شاہ سائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیے اور ہمیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیں۔ وہ تھک چکی تھی۔ یہ سب کچھ سہتے سہتے بے جرم ہو کر نہ کردہ جرم کی سزا اسے اب ذہنی مریضہ بنا رہا تھا، جبکہ اس کی شفاف گردن پر وہ سرخ دھبے اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو رہے تھے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے آہستگی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ جب جھجک کے مارے وہ بے اختیار ہی اس سے دور ہو گئی۔ شاہ سائیں، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھا لیا، جبکہ وہ بے خودی میں اس کی جانب لپک آیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اس نے آہستگی سے اپنی پیشانی باسم کے ساتھ ملا دی، جبکہ باسم بس حیرت میں ڈوبے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص بے پناہ حسین تھا اور اپنے سارے حسن کے ساتھ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور نرمی کی شدت سے وہ واقف تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت ٹوٹ کر اس کی جھولی میں برسے اور وہ محبت کے لیے اپنی جھولی نہ پھیلائے؟ جو بھی تھا، ایک حسین رشتے میں بندھ جانے کے بعد وہ خود بھی اس شخص کی جانب خود کو متوجہ کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ شخص اس کے لیے سارے جہان کا درجہ رکھتا تھا۔ چاہے رشتہ جس طرح بھی وجود میں آیا، لیکن وہ وارث کو اپنا سب کچھ مانتی تھی، اور ویسے بھی وہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرتا تھا۔ ہاں، اتنا کہ وہ شائستہ بیگم کے سامنے اس کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا، اور اسے بھی وہ اپنی مجبوری گردان دیتی۔ اس کے بھائی نے جو کچھ اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا، اتنا تو اس کا حق بنتا تھا۔ سونیا سے اس کے بھائی نے ساری زندگی کی خوشیاں چھین لی، اس کی محبت چھین لی، اور اس کا محافظ اس کے سر پر نہیں رہا۔ سب کچھ اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے آپ پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں اس سب کی حقدار ہوں۔ وارث نے نرمی سے اس کے لبوں پر انگلیاں جما دیں۔ تم اس سب کی حقدار نہیں ہو، اس سب کا حقدار کوئی اور ہے۔ اس نے آنسو بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ سائیں، مجھ سے یہ اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی، جبکہ مقابل نے نرمی سے اسے اپنی گود میں سمو لیا۔ وہ اس کی محبت کی حقدار تھی۔ اس کے جسم پر صرف باسم کا حق تھا، اور جو جانتی تھی کہ محبت یا بدلہ وہ شخص اس سے جس طرح کا تقاضا کرے، وہ ہر تقاضا مان سکتی تھی۔ اس روز وہ اس کے سامنے ڈھیر ہوئی، اور اس نے محبت سے اس کے سارے درد چن لیے۔ آہستگی سے اس کے لبوں سے اس کے گردن اور پھر اس کے دل تک رسائی حاصل کرتے ہوئے اس روز اس نے باسم کو جیت لیا۔ باسم اپنے پورے حق سے اس کے سامنے زیر ہو چکی تھی۔ اس نے اقرار کر لیا، دنیا کی ساری اذیتیں ایک جانب اور اس شخص کی باہوں میں موجود سکون ایک جانب، اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہو سکتا۔ محبت اس پر ٹوٹ کر برسی، اور وہ محبت میں بھیگتی چلی گئی۔ اگلے آنے والے دن ایسے ہی خاموش تھے۔ جہاں کمرے میں اسے کبھی کبھار وارث کی محبت میسر آ جاتی، وہیں باہر مغرور اور اکڑ بھرا لہجہ وہ اس کی آنکھوں کی وارننگ سمجھ لیا کرتی۔
شائستہ بیگم سے کوئی بات نہیں تھی کہ وہ اسے ساری زندگی اپنا مجرم سمجھتی رہتی، جبکہ وارث اس سے سخت نفرت کرتا، جبکہ وارث اس سے نفرت نہیں کر پاتا۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن باسم سے نفرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے دن گزر چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک فریدہ بیگم سے ملاقات نہیں کی تھی، اور فریدہ جو اپنے بیٹے اور بیٹی کے دکھ میں گھلتی جا رہی تھی، اس کے لیے ہر روز ایک نئی اذیت انتظار میں ہوتی۔ چند دنوں میں وارث کے لیے بے پناہ مصروفیت تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اس پر توجہ نہیں دے پاتا تھا، لیکن ان دنوں وہ اکثر رات کو بھی گھر سے دیر سے آیا کرتا، جبکہ شائستہ بیگم کا رویہ ابھی بھی ویسے کا ویسا تھا۔ باسم سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہتی۔ چند دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، لیکن وہ اس کے بارے میں صرف وارث کو ہی بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی شائستہ بیگم اس کی کسی بھی بات پر اعتماد نہیں کریں گی، بلکہ اسے مزید تکلیف سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ کتنے ہی دن وارث کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ اس کے سو جانے کے بعد ہی آتا اور صبح جلدی واپس چلا جاتا۔ ایسا کوئی دن نہیں ملا کہ وہ اسے اپنی طبیعت کے بارے میں بتاتی، لیکن ہر روز ہونے والی کمزوری اسے لاغر کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک روز وہ کھانا بناتے ہوئے کچن میں ہی گر گئی۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا، سامنے بالکل اندھیرا چھا گیا۔ وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی گری اور پھر ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی۔ ملازمہ نے بھاگ کر شائستہ بیگم کو بتایا تھا وہ کچھ شک میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ، انہوں نے ملازمہ سے کہا تو وہ سہارا دیتے ہوئے اسے وارث کے کمرے میں لے کر گئیں، جبکہ تھوڑی دیر کے بعد شائستہ بیگم نے کال کر کے ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ یہ ماں بننے والی ہے، ڈاکٹر نے اٹھتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور شائستہ بیگم بس سرخ چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی، جبکہ باسم نے لرزتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا، اس کے بعد اس ننھی اور معصوم جان کو کسی مصیبت میں ڈالنا اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ مجھے یہ بچہ کسی قیمت نہیں چاہیے، انہوں نے ڈاکٹر کا لحاظ کیے بنا ہی کہہ دیا، جبکہ ڈاکٹر بھی بجھا بجھا سا چہرہ لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن وارث کی مرضی سے اب انہیں وارث کے آنے کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تبھی جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، شائستہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب یہ دن دیکھنا باقی تھا، اب میں یہاں اس حویلی میں اس کی اولاد پالتی رہوں گی۔ ان کے غصے کی کوئی حد نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ وارث ابھی تک نہ سمجھ بن کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گی وارث، انہوں نے برہم ہوتے ہوئے کہا، یہ لڑکی ماں بننے والی ہے، یعنی ونی میں آئی ہوئی لڑکی سے اب تم اولاد پیدا کرواؤ گے۔ جبکہ باسم نے دہلتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ نہ جانے وارث کی جانب سے کیا فیصلہ سنا دیا جائے۔ اگر اس کی موجودگی میں اس کا بچہ غیر محفوظ رہا تو وہ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ جبکہ وارث کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی تھی، ایک خوشگوار حیرت جو باسم کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وارث، مجھے کسی صورت بھی یہ بچہ نہیں چاہیے۔ پہلے میں 3 ماہ اس لڑکی کو جس طرح برداشت کر چکی ہوں وہ میں ہی جانتی ہوں۔ جبکہ وارث نے آگے بڑھتے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ آپ مجھے چند دنوں کا وقت دیں، میں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق کر دوں گا۔ جبکہ باسم کو اشارہ کرتے اس نے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا، جو اپنی جان بخشی پر ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شائستہ بیگم کی موجودگی میں واقعی سکون جیسی چیز کا کوئی نام نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ بے یقین سا باسم کو دیکھتا رہا، جبکہ باسم ابھی بھی خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاہ سائیں، کیا واقعی آپ اس بچے کو ختم کروا دیں گے؟ اس کی آنکھوں میں خوف ہچکولے لے رہا تھا۔ وارث نے نرمی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ جانے کیوں اس کا لہجہ بجھا سا تھا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر ناانصافی کو برداشت کر لوں گی شاہ سائیں، لیکن میں اپنے بچے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وارث کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بس باسم کو دیکھتا رہا۔ اسے اچھا لگا تھا باسم کا اپنے بچے کے لیے سٹینڈ لینا۔ وہ واقعی آج ایک لڑکی کم ایک ماں زیادہ لگ رہی تھی، جس سے خوف تھا کہ اس کی متاع جان کو اس سے چھین لیا جائے گا۔ چند دن آسانی سے گزر گئے، لیکن چند دنوں کے بعد ہی شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے لا پھینکا، جبکہ وارث انہیں حیرت سے دیکھتا رہا، جو بھی مردان خانے سے اٹھ کر آیا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اس بچے کا خاتمہ چاہیے۔ نہ جانے ایک بار پھر انہیں کس قسم کا دورہ پڑا تھا۔ اماں سائیں، اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گا۔
وارث کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی موجودگی میں باسم یا اس کے بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، جبکہ شائستہ بیگم قہر بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ میں نے تم پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم کچھ نہیں کرنے والے، اب جو کچھ کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے جی بھر کر ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ تبھی باہر سے ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ یہ ان کا خاص ملازم تھا، خاور۔ جب پہلی بار مردان خانے سے آنے والے ملازم کو یوں حویلی میں آتے ہوئے دیکھ کر وارث کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ میری اجازت کے بغیر تمہیں اندر آنے کی جرت کس نے دی؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ خاور کو گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، جب خاور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرتے ہوئے معافی مانگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شاہ سائیں، لیکن بات ہی ایسی ہے۔ دراصل میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ واجد خان کا قاتل بی بی جی کا بھائی نہیں بلکہ ان کے پرانے دشمنوں میں سے کوئی ہے۔ جبکہ وارث شاہ کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حقیقت اس قدر مختلف ہو سکتی ہے۔ جبکہ شائستہ بیگم بس حیرت اور بے یقینی سے خاور کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے سب کے سامنے یہ سب کچھ کیا تھا شاہ بیگم، وہ بس نظر کا دھوکہ تھا اور کچھ نہیں۔ ابھی وہ شخص پکڑا گیا ہے، بلکہ واجد خان کے بھائیوں نے اسے گرفتار بھی کروا دیا ہے۔ بی بی سائیں کا بھائی اس سب میں شامل نہیں۔ جبکہ شائستہ بیگم ابھی بھی بے یقین اور شرمسار سی تھی، جبکہ وارث کے بھی تاثرات ان سے مختلف نہیں تھے۔ جبکہ وہ وہی زمین پر ہی بیٹھ گئی۔ آج تک اس نے کچھ نہیں برداشت کیا تھا۔ اس کے ساتھ جو رویہ بھی رکھا گیا اس نے خاموشی کے ساتھ صبر کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن حقیقت اسے بھی ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اگلی شام ہی وارث شاہ نے اسے واپس اپنے والدین کے پاس بھیج دیا۔ وہ بے قراری سے اپنا سامان لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ اس گھر سے اور وارث کی زندگی سے جانے کا جس قدر افسوس تھا، اس سے زیادہ خوشی تھی کہ اس کا بھائی بے گناہ ثابت ہو گیا اور وہ اپنی ماں سے دوبارہ مل سکتی تھی۔ جبکہ شائستہ بیگم کو ایسی چپ لگی کہ انہوں نے دوبارہ باسم کا سامنا ہی نہیں کیا۔ اس شام وہ بے قراری سے اپنی ماں کو ملنے کے لیے گئی اور پھر کتنی ہی دیر ان کے گلے سے لگ کر روتی رہی۔ اس کا بھائی بھی اس گھر میں موجود تھا، جبکہ کچھ رشتہ دار بھی بطور مبارکباد ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ فریدہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ باسم کو اتنے عرصے کے بعد وہ خود بھی دیکھ کر حیران و پریشان تھی۔ خدا نے انہیں نعمتوں اور رحمتوں سے نواز دیا تھا۔ جہاں ان کے بیٹے کی زندگی بخش دی گئی، وہیں ان کی بیٹی بھی اس قید سے آزاد ہو کر آئی تھی، لیکن شاید اسے اپنے ظالم زیات کی عادت ہو چکی تھی۔ رات ڈھلتے ہی اس کا خیال اس کے ذہن میں اترنے لگا۔ مہمان واپسی کے لیے چلے گئے۔ جب وہ شعیب کے کمرے میں آ گئی، شعیب جس قدر خاموش اور بجھا بجھا سا تھا، اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس کے بھائی کو تو اس قدر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ جوش و خروش اور خوشی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی، بلکہ گہری چپ نے اس کے لبوں کو سی دیا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شعیب؟ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی کہ اصل مجرم پکڑا گیا؟ جبکہ شعیب خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم نہیں جان سکتی کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اب میں خوش ہوں۔ اب میں آزاد ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں اور جو کچھ چاہوں کر سکتی ہوں۔ اس نے ارسلان کو چہکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا، لیکن وہ ابھی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم خوش کیوں نہیں ہو شعیب؟ اس نے آہستگی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ واجد خان کو میں نے ہی مارا تھا۔ یہ ایک ایسا بم تھا جو اس کی سماعتوں پر ایک بار پھر پھوڑا گیا، جبکہ وہ بے یقین ہو کر اٹھتی چلی گئی۔ جبکہ اس بات سے وارث شاہ اچھی طرح واقف ہے، شعیب بے یقین سا اپنی بہن کو بتا رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی حیرت کا مجسمہ بنے کھڑی تھی۔ اگر حقیقت یہ تھی تو پھر شاہ کی یہ کوئی اور چال تھی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ شاہ سائی نے مجھے خود اماں کے گھر بھیجا ہے اور اس کے سامنے ہی اس بات کا اقرار کیا گیا ہے۔ لیکن شعیب اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ واجد کو اسی نے مارا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس واقعے میں کس قدر سچائی ہے۔ اگر شعیب نے واجد خان کو مارا تھا تو پھر حقیقت تو یہی تھی کہ شعیب کے مل جانے کے بعد وارث اسے زندہ دفنا دیتا۔ لیکن نہ صرف وہ لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے باسم کو بھی آزاد کر دیا تھا، اور اگلے ہی دن وہ ایک بار پھر حویلی میں تھی۔ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ وارث کے کمرے میں چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، شاید وہ خود بھی شرمسار تھی۔ اتنے عرصے میں جس طرح کا رویہ، جس قسم کا رویہ انہوں نے روا رکھا تھا، انہیں یہ سوچ کر ہی حیرت ہو رہی تھی۔
نہ جانے انہوں نے ایک ایسی لڑکی کو اپنے ظلم کا نشانہ بنائے رکھا جو لڑکی قصوروار تھی ہی نہیں، اور یہ بات مسلسل ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وارث بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، جبکہ اسے دیکھتے ہوئے وارث کو حیرت نہیں ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ ضرور پلٹ کر آئے گی۔ آہستگی سے چلتے ہوئے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں ابھی بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائی سائیں، اس نے وارث کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جبکہ اس کے لہراتے ہوئے بال ابھی بھی شانوں پر پڑے تھے۔ اپنے کندھوں پر ڈالی ہوئی چادر کو اس نے اچھی طرح ارد گرد لپیٹ رکھا تھا، جبکہ وارث نے آہستگی سے اٹھا کر اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ محبت بڑے بڑے مردوں کو زیر کر دیتی ہے، اور مجھے یہ بات ماننے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ محبت نے مجھے تمہارے سامنے زیر کر دیا۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں واسم شاہ سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں، اتنی کہ میں اس کی خاطر ہر مجرم کو معاف کر سکتا ہوں، اور شاید یہ علاقے میں پہلا سردار ہوگا جس نے صرف اپنی بیوی کی محبت میں اپنی بہن کے گناہ گار کو معاف کر دیا۔ نہ صرف معاف کیا بلکہ پورے علاقے میں اسے بے گناہ ثابت کر دیا۔ اس شخص کو گناہ گار ثابت کرتے ہوئے میں نے ہی گرفتار کروایا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد میں ہی اسے آزاد کروانے کے بعد غائب کروا دوں گا۔ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کیا، تمہاری محبت کے صدقے معاف کیا، کیونکہ میں جانتا تھا جب تک اس بات کو ثابت نہیں کروں گا میری ماں کی نظر میں تم کبھی بھی میری بیوی ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں کہ میری ماں شرمندہ ہے، اور مجھے امید ہے تم بھی ان کی زیادتیوں کو بھول جاؤ گی۔ وہ شخص حقیقت میں اس کے لیے نعمت خداوندی تھا، جس پر وہ جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ اس نے آہستگی سے وارث کے ہاتھوں پر اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ آپ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جبکہ اس نے جھکتے ہوئے باسم کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ اسے محبت کرنا سکھا چکی تھی، اور اس چیز سے بڑھ کر اور کیا خوبصورت ہو سکتا تھا۔